بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی جو تازہ ترین جو آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے اہم جو کیس آپ نے دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا، اسپیشلی رانا ثناء اللہ کا نام اس میں بہت بار بار آتا رہا۔ چیف جو سابق چیف منسٹر رہے ہیں، خادم اعلیٰ رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کا بڑا نام آتا رہا ہے ان کے دور حکومت میں، کیونکہ یہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن پیش آیا اس میں بڑی اہم پیش رفت ابھی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس نے جے آئی ٹی جناب وہ بنائی ہے، جے آئی ٹی تشکیل دی ہے۔ اس میں بھی ابھی سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن جو اس میں نام شامل کیے گئے ہیں کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جو انکوائری ہے اس کی جو نئی جے آئی ٹی ابھی تشکیل دی گئی ہے اس میں پولیس، حساس ادارے اور آئی بی کے افسران جو ہے ان کو شامل کیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کسی طرح کا کوئی ابہام باقی جو ہے وہ نہ بچے۔ آئی جی موٹر وے جو ہے اے ڈی خواجہ اس کے سربراہ ہیں۔ آئی ایس آئی کے جو لیفٹیننٹ کرنل ہیں عتیق الزمان وہ جناب موجود ہوں گے، اور اسی طریقے سے ایم آئی کے جو لیفٹیننٹ کرنل عرفان مرزا ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور ڈپٹی ڈی جی آئی بی احمد کمال جناب وہ اس جے آئی ٹی میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی جو قمر رضا جسکانی ہیں وہ ان کے ممبر ہوں گے۔ اور کیونکہ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی جو لارجر بینچ ہے اس نے 5 دسمبر کو نئی جو پنجاب حکومت کو جے آئی ٹی بنانے کا باقاعدہ طور پر حکم دیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اسپیشلی چیف سیکرٹری جو داخلہ ہیں کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر، ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور اس میں یہ تمام ممبرز جو پہلے ہم نے نام آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ اس جے آئی ٹی کا حصہ ہوں گے۔ بہت ہی اہم یہ کیس آپ جانتے ہیں رہا ہے، جس میں سینکڑوں وہاں پہ جو لوگ تھے، جس میں خواتین تھی، بچے تھے، بزرگ بوڑھے لوگ تھے، ان پہ گولیاں چلائی گئیں۔ اس میں سے تقریباً 17 جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ پھر اتنا گمبھیر بھی رہا، عدالتوں میں بھی کیس رہے، احتجاج بھی ہوتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پیٹ نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں دھرنا بھی دیا، اور پھر لیکن ابھی تک کچھ چیزیں سامنے نہیں آ سکی۔ ابھی تک یہ نہیں سامنے آ سکا کہ اس میں کس کا جو ہے وہ قصور تھا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ اسٹیٹ کے معاملات اتنے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں کہ ایک پنجاب جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے دارالحکومت میں گولیاں چلتی ہیں، اور کئی سال گزر جاتے ہیں اور ہم یہ تک بتانے سے قاصر ہیں کہ اس میں قصوروار کون ہے۔ جو اسلحہ یوز ہوتا ہے وہ سرکاری جناب ملازمین کے پاس ہوتا ہے، پولیس کے پاس ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ جناب اس میں قصوروار کون ہے، حکم کس نے دیا یا روکا کس نے ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سوالات جو ہے وہ اٹھتے رہے ہیں۔ اب فائنلی یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کب تک جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گی، اور اس میں جو ہے وہ جو قرار واقعی سزا جو ان کو مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی۔ لیکن سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر حکومت کوئی بھی ہو اور عام شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت جس ملک نے جس حکومت نے کرنی ہے، اور وہی جو ہے گولیاں اسی حکومت کے دوران برستی رہیں، تو افسوسناک صورتحال وہ بھی ہمیں سامنے آئی۔ اس میں ملک کا امیج بھی جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی بات کی گئی، احتجاج بھی ہوئے، دھرنے بھی ہوئے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ جناب جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملے گی۔ اب گزشتہ حکومت کس کی تھی، اس وقت کے جو لا منسٹر کون سے تھے، چیف منسٹر کون تھے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لیکن اپوزیشن کی طرف سے یہی بار بار باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہمارے ہاں ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیاسی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر یہ بڑا خوب ہوتا ہے کہ آج یہ موقع ہی نہ آتا، یہ جے آئی ٹی نہ بنتی اگر اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے، اور وہ فوراً جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پر اپنے سامنے احتساب بھی کرتے اور اسی وقت چیزیں بھی سامنے آتی، لیکن اس کو ٹال مٹول کرتے رہے، ڈیلے انجسٹس
آپ خود سمجھدار ہیں کیا چیز سامنے آئی، اور پھر الیکشن بھی ہوئے، اس کے بعد چیزیں سامنے آئی۔ اچھا، بہت اہم دوسری جو خبر ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹ میں بغیر بحث منظور ہوئی۔ اب یہ کب ہم بات کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، جب ہم نے صوبوں کو بہت سی چیزیں جناب منتقل کیں، وفاق اور صوبوں کی ہمیں بہت سے معاملات میں لڑائی نظر آتی ہے، بہت سی وزارتیں ایسی ہیں جس میں بڑا کنفیوژن نظر آتا ہے۔ آپ کہیں نہ جائیں، کوئی بھی ایشو اٹھا لیں، آپ تعلیم اٹھا لیں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک اسلام آباد میں موجود ہے، ایک جناب لاہور میں پنجاب میں موجود ہے، KPK میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نہیں ہے، بلوچستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نہیں ہے، سندھ اور پنجاب میں ہائر ایجوکیشن کمیشن موجود ہے۔ اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب 18ویں ترمیم ہوئی، اس سے پہلے بہت سے ایسے معاملات تھے مشرف صاحب کے دور میں، جب گریجویشن ایک رکھی گئی تھی، شرط رکھی گئی تھی سیاستدانوں کے لیے، اور اس وقت بہت سے ایسے سیاستدان جنہوں نے جعلی ڈگریز جناب مختلف یونیورسٹی سے حاصل کی، تو جب اس میں باقاعدہ طور پر دیکھا گیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بہت سی چیزیں معاملات سامنے آئے، تو فوراً سندھ نے اپنی ہائر ایجوکیشن بنا لی اور یونیورسٹیز کو روکنا شروع کر دیا کہ وہ جو جعلی ڈگریز جن پارلیمنٹیرینز نے لی تھیں ان کو ایکسپوز نہ کریں۔ اسی طریقے سے پنجاب میں بھی HEC بنائی گئی، اور ایک مکمل ہمیں ڈیڈ لاک نظر آیا گزشتہ 5 سالوں میں، ابھی بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ ہر صوبے میں اپنی ایک ہائر ایجوکیشن ہے، وہاں پہ ہیلتھ کا اپنا سسٹم ہے، وفاق کے پاس ایجوکیشن کا جب سب سے اہم ستون ہے کسی بھی ملک کے لیے وہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ جائیں گے سندھ کی بات کریں گے تو وہاں پہ وہاں کی ہائر ایجوکیشن الگ سے موجود ہے، وہاں پہ جو گراس روٹ لیول پہ تعلیم ہے اس پہ الگ سے جو معاملات چل رہے ہیں، اسی طریقے سے KPK میں الگ سے ہے۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہمیں ایک وفاق کا کردار نظر آئے، وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام صوبے جو ہے وہ خود مختار تو موجود ہیں لیکن وہ کام بھی نہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور چاروں صوبوں کی الگ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایفیشنسی ہے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ اور یہ بہت ہی اہم معاملات ہوتے ہیں جو وفاق کے پاس ہونے چاہیے تھی لیکن وہ بھی نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس نے کہا بہت اہم جو معاملہ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا فراڈ اس وقت جو ہے وہ پراپرٹی میں ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ شہری علاقوں کی جو جائیداد ہے اس کا جو انتقال ہے اس میں پٹواریوں کا کردار جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ بھی انہوں نے جناب عدالت میں یہ ریمارکس دیے کہ خرید و فروخت جو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ ہے اس پہ ہوگی، اور پٹوار ریکارڈ تک محدود ہوگا، صرف ریکارڈ تک محدود ہوگا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچ چکی ہے، اور ہمارے ہاں ابھی تک پٹواری رجسٹر لے کر جناب وہ گھوم رہا ہے، کوئی کراچی سے بلایا جا رہا ہے، کوئی لاہور سے بلایا جا رہا ہے، کوئی بلوچستان سے بلاتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں رجسٹر لے کے آتے ہیں جناب، مینول رجسٹر لے کے آتے ہیں، اور بڑا خوب اس میں ہم دیکھنے میں نظر آیا کہ یہ فائنلی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن 70 برسوں میں ہم نے اداروں کو اتنا کمزور کر دیا کہ ادارہ جناب بنانے کے بجائے ہم نے ابھی تک وہی کام جو جاری رکھا کہ جس سے نہ صرف ملک اور قوم کی بدنامی ہو بلکہ پاکستانی جو ہیں، جو اگر غریب لوگ جو 25 سالوں کی محنت مزدوری کرنے کے بعد اگر کوئی پلاٹ لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے ساتھ فراڈ بھی ہوتا رہے، اور ہمارے ہاں ادارے ابھی تک وہی جو رجسٹر لے کے گھومتے رہیں گے، کوئی کسی قسم کا ریکارڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مختلف جو آپ کی سوسائٹیز ہیں وہ کیسے فراڈ کرتی رہیں، بڑا بڑا مافیا وہاں پہ کیسے کنالوں کے حساب سے آپ کی گورنمنٹ پراپرٹی پہ وہاں پہ قبضے کیسے ہوتے رہے، تو یہ چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ گزشتہ وہ نہ صرف مشرف صاحب کے دور میں بلکہ اس کے بعد جو جمہوریت کے 10 سال ہیں اس میں بھی بری طرح جو ہے وہ فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور عوام کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کوئی کام نہیں ہوا۔ اس میں بہت اہم ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ایک تو کہ 18ویں ترمیم پوری دنیا میں ترامیم ہوتی ہیں، اس کو خوشائند ہونا چاہیے اور جدید تقاضوں کے مطابق ترامیم ہونی چاہیے، لیکن 18ویں ترمیم جو ہوئی ہے وہ پارلیمنٹ میں بغیر بحث ہوئی ہے، اور اس میں کچھ اور انٹینشن جو ہے وہ شو کی گئی ہے۔ اس میں ریمارکس دیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ قانون سازی کے لیے پارلیمان سپریم ادارہ ہے اور دنیا بھر میں آئینی ترامیم سے پہلے بحث ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں کیسے جناب بغیر بحث کی ترامیم اور یہ منظور بھی ہو گئی، اور پارلیمنٹ میں 18ویں ترمیم بغیر بحث منظور کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا سازش تھی، یا پارلیمنٹیرینز اتنے ویک ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں، اور کہ وہ پارلیمنٹ میں ان معاملات پر بحث ہی نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے،
یا کوئی ویژن نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی کہ 18ویں ترمیم کے بعد ٹرسٹ ہسپتالوں کی صوبوں کو منتقلی سے بھی بہت سے نقصانات ہوئے۔ اس میں کچھ ایسی ہمیں انٹرنل لڑائیاں بھی نظر آتی ہیں جو مختلف اداروں میں، کچھ ادارے جن کے آفیسز اسلام آباد میں موجود تھے، ان کی ریگولیٹری اتھارٹیز اسلام آباد میں موجود تھیں وفاق میں، اور جب وہ صوبوں کو احکامات جاری کرتے ہوئے نظر آئے تو اس کے بعد صوبوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد۔ تو جو ایک ریگولیٹری باڈیز تھی وہ اپنا کام ان کا وہاں پہ معطل ہوا، اور گزشتہ جب سے 18ویں ترمیم بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اداروں میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی وزیر اعظم وہ ترکی پہنچے ہیں اور گورننس کی بہتری پر توجہ دے رہے ہیں اور پارک ترک تجارت بڑھانا ہوگی۔ خان صاحب اگر صرف ایک کام کریں کہ وہ جو استنبول جس پہ کتنا قرضہ تھا، اور اس کے بعد طیب اردوان نے وہ کیسے وہاں پہ ایک میئر کی حیثیت سے جناب انہوں نے وہاں پہ کام کیا تھا، وہ صرف دیکھ کے آ جائیں اور اسلام آباد کو ماڈل ہی بنا دیں تو آپ کے لیے بہت سی نشانیاں وہاں پہ موجود ہیں، کس طریقے سے وہاں پہ کام ہوا، اور پورے مطلب کیپٹل جو وہاں پہ ہے وہ ایک مثالی کیپٹل بن چکا ہے۔ اور وہ ترکی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف ایشیا کی طرف سے اور دوسری طرف یورپی ممالک کی طرف سے ہم اب دیکھیں تو ایک ایسا ملک ہے جو دونوں کے لیے اگزامپل سیٹ کر رہا ہے۔ لیکن بہت سے حکمران ہمارے ترکی کی اگزامپل تو ضرور دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے جناب کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسلام آباد میں اگر وہاں پہ دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سی پیک سے تجارتی مواقع پیدا ہوں گے، یہ ایک بات تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور اگر ترکی کی ایک ایگزامپل کو ہی اسلام آباد میں جو ہے تشکیل دیا جائے تو بہت کچھ ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں تجاوزات کی بھرمار ہے، لیکن ان تجاوزات میں جو غریب مزدور ہیں، وہ جو ریڑی بان ہیں، ان کے لیے ایک سپیس نہیں ہے، وہ لیگلی اور قانونی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سپیس نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیر قانونی طریقے سے اربوں روپے کے کاروبار کرتے رہے، وہ اربوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتے رہے، ان کو نہیں پوچھا جاتا رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہوگی اگر وہ کرنا چاہیں، ادروائز تو 5 سال بھی گزر جائیں گے اور وہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ بے رحمی سے دولت جو ہے وہ لوٹنے والے جو ڈاکہ ڈالتے رہے اب وہ معصوم بن رہے ہیں، ان کو معصوم نہیں بننے دیں گے، اور احتساب کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔